أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذي اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کا جسم اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے، اس مٹی سے بنایا ہے. اور اس جسم کے اندر ایک روح ڈالی ہے. یہ صرف وہ جان نہیں ہے جو ہر جاندار میں ہوتی ہے. انسان کے اندر جو روح پڑی ہے، یہ روح کسی اور جاندار کے اندر نہیں ہے. عام جانوروں کے اندر بھی ایک جان ہے جس کو ہم کبھی کبھی روح کہہ دیتے ہیں. علماء کی زبان میں اس کو روح نہیں کہا جاتا، اس کو نسمہ کہا جاتا ہے. روح تو صرف وہ ہے جو اللہ نے ہم میں سے ہر ایک انسان کے اندر ڈالی. اور یہ روح بھی اللہ سے ایک خاص قسم کا رشتہ رکھتی ہے، اللہ کی ذات سے. ایک ایسا رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر قرآن مجید میں بیان فرما دیا اور بیان کر کے گزر گئے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو یہ راز معلوم تو ہو جائے، لیکن اس کی پوری تفصیل، پوری حقیقت، پوری نوعیت اس دنیا میں انسان کی سمجھ میں آنا مشکل ہے. جب اللہ نے پہلے انسان کو دنیا میں اتارا، پہلا انسان اس زمین پر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اس وقت تک کی دنیا میں رہنے والی مخلوقات میں جو سب سے زیادہ
محترم مخلوق تھی، سب سے زیادہ قابل احترام مخلوق تھی، جس سے بڑی کوئی اور مخلوق اس زمین پر نہیں تھی، یعنی فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ میں جب انسان کو بنا لوں، مٹی کا ایک پتلا، اس کو میں جب مکمل شکل دے دوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، اپنی روح میں سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ شاید ہی کسی انسان کو اس بات کا استحضار آج رہتا ہو کہ میرے اندر جو روح ہے نہ زمین سے آئی ہے، نہ آسمان سے، نہ سورج سے، نہ چاند سے، نہ ستاروں سے، نہ فرشتوں سے، بلکہ یہ روح براہ راست اللہ کی ذات سے آئی ہے۔ یہ معمولی اعلان نہیں ہے، یہ بہت غیر معمولی قسم کا انکشاف ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ آپ ذرا غور کریں، آسانی سے سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ کم سے کم اس کا اثر، اس کا نتیجہ ہمارے اور آپ کے مزاج پر کیا پڑا ہے۔ انسان کا جسم وہ کھا کر سیراب ہوتا ہے، کھا کر آسودہ ہوتا ہے، پی کر سیراب ہوتا ہے، سو کر اس کو آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، تکان دور ہوتی ہے۔ یہ ہمارے جسم کا حال ہے۔ لیکن انسان کی روح کو جو خوشی ہوتی ہے وہ کسی بھوکے کو کھلا کر ہوتی ہے۔ کھانے سے جسم کو سکون ملتا ہوگا، لیکن کھلانے سے روح مطمئن ہوتی ہے۔ آپ کسی بس میں جا رہے ہوں، کسی ٹرین میں سوار ہو، لمبا سفر ہو، سخت گرمی کا موسم ہے، اور آپ اپنے گھر سے اپنے لیے ٹھنڈا پانی لے کر نکلے۔ راستہ لمبا تھا، موسم گرم تھا، آپ ہر کچھ دیر کے بعد اپنی پیاس کی وجہ سے پانی پیتے رہے، اور آپ کے تھرماس میں صرف 1-2 گلاس پانی بچا۔ کسی اسٹیشن پر آپ کی ٹرین رکی اور آپ کے ڈبے میں کوئی ایک مسافر سوار ہوا، بوڑھا، کمزور، غریب انسان۔ دیکھنے سے نظر آ رہا ہے کہ یہ غریب ریلوے اسٹیشن تک بھی جو آیا وہ کسی سواری پر بیٹھ کر نہیں آ سکا، پیدل چل کر اپنے گھر سے آیا، پسینے میں شرابور ہے، صاف لگ رہا ہے کہ اس کو سخت پیاس لگی ہے۔ آپ ایک شریف انسان ہیں، آپ کے اندر کی روح نے آپ کو ایک سگنل بھیجا کہ وہ تو 1 گلاس پانی تھرمس میں ہے، وہ اس پیاسے مسافر کو پلا دے۔ آپ کے اندر جو جسم ہے، آپ کے اندر جو نفس ہے، اس نے بیچ میں ایک رکاوٹ ڈالی، اس نے اپنا سگنل بھیجا کہ ابھی منزل میں کئی گھنٹے باقی ہے، بچے ہیں، موسم بہت گرم ہے اور پانی تھوڑا سا بچا ہے، اگر میں نے اس کو دے دیا تو پھر مجھے بہت تکلیف ہو جائے گی۔ لیکن پھر آپ کی روح نے ایک بار پھر سگنل بھیجا کہ تم تو کئی بار پانی پی چکے ہو، تھوڑا سا صبر کر لو، دیکھو یہ انسان وہ تو تمہارا بھائی ہے، یہ تو پتہ نہیں کب سے چل کر پیدل آیا ہے،
تم سے بہت زیادہ پیاسا ہے، اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے، اور اس کی منزل تو تمہاری منزل سے بھی شاید دور ہو۔ یہ روح کا سگنل آپ قبول کرتے ہیں اور آپ اپنے تھرمس میں سے اپنے لیے روکا ہوا ٹھنڈا پانی نکال کر اس مسافر کو پلا دیتے ہیں۔ پانی وہ پیتا ہے لیکن دل میں ٹھنڈک آپ محسوس کرتے ہیں، آپ کے کلیجے میں ایک تراوٹ اترتی ہے، آپ اندر سے ایک عجیب قسم کا سرور محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کو تراوٹ محسوس ہوئی، یہ جو تازگی محسوس ہوئی، یہ آپ کے جسم کی وجہ سے محسوس نہیں ہوئی، یہ آپ کی روح کو ملی۔ اور کیوں آپ کی روح نے دوسرے کو پلا کر خوشی محسوس کی؟ اس لیے کہ یہ روح جس ذات سے نکلی ہے، اس ذات کی شان یہ ہے کہ وہ خود نہیں کھاتا، اپنے بندوں اور بندیوں کو کھلاتا ہے۔ وہ خود نہیں پیتا، وہ اپنے بندوں اور بندیوں کو پلاتا ہے۔ وہ خود نہیں سوتا، وہ اپنے بندوں اور بندیوں کو سلاتا ہے۔ وہ خود نہیں پہنتا، وہ اپنے بندوں اور بندیوں کو پہناتا ہے۔ اس نے دنیا کی کوئی چیز اپنے لیے نہیں بنائی، یہاں تک کہ اس نے جنت بھی اپنے لیے نہیں بنائی۔ اس نے جو کچھ بھی پیدا کیا وہ دوسروں کے لیے پیدا کیا، اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا، اپنی بندیوں کے لیے پیدا کیا۔ یہ تو ہمارے اندر ایک مزاج ہے اور یہ ہر انسان کے اندر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض وقت ہم چونکہ اپنے جسم کو بہت زیادہ غذا دیتے رہتے ہیں اور جسم کے اندر حیوانیت ہے، جسم تو اسی طرح کا جسم ہے جیسے جانوروں کا، جسم کے تقاضے بھی اسی طرح کے ہیں جیسے جانوروں کے۔ جانور کو بھی بھوک لگتی ہے، ہم کو بھی بھوک لگتی ہے، جانور بھی پیتا اور سوتا ہے، ہم کو بھی ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جانور میں بھی میل کو فیمیل کی ضرورت ہے، فیمیل کو میل کی ضرورت ہے، نر کو مادہ کی ضرورت ہے، مادہ کو نر کی ضرورت ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ تو ان سب اعتبار سے تو انسان اور جانور میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ انسان جو اتنا قیمتی بنا، انسان جو اپنے پروردگار کا خلیفہ بنا، اس کا ڈپٹی بنا، اس کا نائب بنا، پوری کائنات کا حکمراں بنا، اتنا با اختیار بنا جتنی با اختیار دنیا میں کوئی مخلوق نہیں۔ انسان کو اختیار ہے، وہ چاہے اللہ کو مانے، چاہے اللہ کو جھٹلائے۔ انسان کو اختیار ہے، وہ نیک بنے تو وہ اتنا نیک بن سکتا ہے کہ فرشتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور انسان کو اختیار ہے وہ چاہے تو برا بنے اور اتنا برا بن سکتا ہے کہ شیطان بھی شرما جائے۔ یہ جو انسان کو مقام ملا ہے، یہ انسان کو جو اتنا اونچا اسٹیٹس ملا، انسان کو جو اتنی عزت ملی، انسانوں کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، انسانوں کے لیے کتابیں بھیجی گئیں، انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ نے زمین آسمان کے ایک ایک ذرے کو اپنی نشانی بنا دیا۔ یہ سب اس لیے کہ انسان صرف ایک حیوان نہیں ہے، انسان کے جسم کے اندر ایک ایسی نورانی، ایک ایسی روحانی چیز ہے جس کی تفصیل کے بیان کرنا میرے جیسے طالب علم کے لیے آسان کام نہیں ہے۔ بہت نازک موضوع ہے یہ، اس کی ترجمانی کے لیے الفاظ کا تلاش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ بس اس وقت اتنی بات پہلے ذہن نشین کر لیجئے تاکہ اگلی بات آسانی سے سمجھ میں آئے کہ انسان صرف ایک حیوان نہیں ہے، انسان صرف ایک جسم نہیں ہے، انسان صرف ایک جانور نہیں ہے۔ یہ نہایت دکھ کی بات ہے کہ آج دنیا کے عام اسکولوں اور کالجوں میں پوری دنیا میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس میں یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ انسان ایک اینیمل ہے، اور ساتھ میں لفظ بڑھا دیا جاتا ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے۔
یہ بڑا احسان کرتے ہیں سوشولوجی کی کتابوں کے لکھنے والے کہ انسان کو سوشل اینیمل قرار دے دیتے. کتنی بینکرپسی ہے، کتنا دیوالیہ پن ہے عقل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے. ذرا تصور کریں، یورپ انسان کو ایک جانور بتاتا ہے، ایک سماجی جانور بتاتا ہے، اور اسی انسان کے بارے میں انسانوں کے شفیع پروردگار رب العالمین نے قرآن میں یہ اعلان کیا ہے کہ یہ انسان میرا خلیفہ ہے. ذرا تصور کریں، کاش کہ دنیا میں کوئی عدالت ہوتی کہ جس میں انسان ڈیفیمیشن سوٹ فائل کر سکتا. دنیا کے قوانین میں ایک قانون ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کی توہین کریں، کسی کی انسلٹ کریں، تو آپ کو حق ہے کہ آپ انڈر سیکشن سچ اینڈ سچ آپ عدالت میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس آدمی نے مجھ کو ڈیفیم کیا، اس آدمی نے میری توہین کی، اس آدمی نے میرے اوپر الزام لگایا. کاش کہ دنیا میں کوئی ایسی عدالت قائم ہو کہ جس میں ہم انسان ان یورپ کے سائنسدانوں کے خلاف، ان یورپ کے سوشولوجی کی کتابوں کے لکھنے والوں کے خلاف، ان یورپ کے اناٹمی اور یورپ کے بایولوجی کی کتابوں کے لکھنے والوں کے خلاف ایک سوٹ فائل کر سکیں، ڈیفیمیشن. ہم کہہ سکیں عدالت سے کہ انہوں نے ہم کو جانور کہا، جبکہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ اس زمین میں ہم سے زیادہ قابل احترام اور کوئی مخلوق نہیں. ہم اللہ کے نائب ہیں، ہم اللہ کے ڈپٹی ہیں، بلکہ ہمارے اندر، اگر یہ تعبیر صحیح ہو، اللہ کے وجود کا حصہ ہے. ذرا سوچیں انسان کا اسٹیٹس کیا ہے دنیا میں، کتنا اونچا مقام انسانوں کے پروردگار نے انسان کو دیا. اور پھر اس کے بعد اس کی روح کی پرورش، اس کی روح کی ترقی، اس کی روح کی حفاظت اور اس کی روحانیت کے ارتقاء کے لیے، اس کی روحانیت کے مسلسل بڑھتے رہنے